بڑے سے بڑا غوث قطب کسی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے سر کی آنکھوں کے ساتھ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کیا۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور کا بھی کوئی نبی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کیا۔ حق تو شخص آیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ اگر آپ کو کوئی آقا دعوت دیتا نا تو آپ اکیلے تشریف نہ لے کے جاتے، ساتھ اپنے صحابہ کی جماعت کو جتنے بھی افراد میسر اسے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور پھر دعوت کرنے والا بھی محسوس نہ کرتا کہ 10 بندوں کے اجتماع میں بندے 20 آ گئے، پورا کیسے ہوگا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے جو لے کے آئے بس وہ جانے، ہمارا کام تم کو دعوت دے دینا۔ پھر حضور جب جس کو ساتھ لے کر جاتے تھے وہ گھر میں کھانا جتنا بھی ہوتا تھا پورا فرما کر آیا کرتے تھے، کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ جو اللہ کے خزانوں کا تقسیم کنندہ ہو، جو اللہ کے خزانوں کو بانٹ رہا ہو، جس کو اللہ نے یہ فرمایا ہوا اما السائل فلا تنہر، محبوب آپ کے دروازے پر سوال یہ ہے کہ جھڑکنا نہیں، فلا تقہر، کسی کو خالی، کسی کو جھڑکنا بھی نہیں، خالی بھی نہیں بھیجنا، تو وہ بارگاہ تو دعوت دینے والا آیا، حضور دعوت ہے، آپ نے قبول فرما لی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں، ساتھ صحابہ کا گروہ بھی ہے، مدینے کی پاک گلیاں ہیں، سبحان اللہ، سارے جگ نالو لگ دیا نے چنگیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، کیا بات ہے مدینہ پاک کی۔ اور کسی نے یہ ظہوری صاحب نے کیا خوب فرما دیا، بات مدینہ کی چل پڑی ہے تو بات کر دی جائے۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، یہ ظہوری صاحب بات کر رہے ہیں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ یہ تو ظہوری صاحب سے نا، انہوں نے مدینے کی دیواروں کی بات کی، مسجد نبوی شریف کے میناروں کی بات کی۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا سرکار گولرا شریف کو، پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ اس سے بھی زیادہ آگے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ظہوری صاحب تو مسجد تک محدود رہے، اور سرکار گولرا شریف وہ مسجد تک محدود نہیں رہے بلکہ وہ مسجد کے بانی کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اس صورت میں میں جان آکھاں، ظہوری نے مسجد دیکھی تو مسجد کی شان بیان کی نا، تو پیر میری نے مسجد کے والی کو دیکھ لیا تو فرمانے لگے اس صورت میں میں جان آکھاں، جانا کہ جانا نے جان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ تو بات ہو رہی تھی حضور کے اس دعوت کرنے والے کی، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے، صحابہ ساتھ، مدینہ پاک کی گلی ہے، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، اور ان بچوں میں شہزادہ رسول بھی موجود ہیں، امام حسین بھی موجود ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو آپ رک گئے، جب آپ رکے تو صحابہ بھی رک گئے، صحابہ کیسے آگے بڑھ سکتے تھے، تو آپ وہاں رک گئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چھوٹی عمر ہے، 3-4 سال کی آپ کی عمر مبارک ہے، جب دیکھا کہ میرے نانا جی یہاں موجود ہیں، تو بچے کی فطرت ہے کہ اپنا آ جائے تو اور شوخی آ جاتی ہے، امام حسین کے اندر بھی وہ بات آ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ امام حسین میرا نواسا
اور یہ بات بھی آپ ذہن نشین فرما لیں کہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اپنا بیٹا فرمایا کرتے تھے، دونوں شہزادوں کو یہ میرے بیٹے ہیں بیٹا فرمایا کرتے تھے۔ جب وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑنا شروع ہو گئے، امام حسین کو پکڑنا شروع ہو گئے، اور جب بچے کو پکڑا جائے بچہ آگے جاتا ہے، بچہ بھاگتا ہے۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، امام حسین ادھر کو جاتے ہیں، نبیوں کا امام بھی ادھر جا رہا ہے، اماموں کا امام حسین، اماموں کا امام وہ اگر ادھر کو جاتے ہیں تو پھر امام الانبیاء بھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ حضور نے اپنی شان کو دیکھا نہیں کہ میں کون ہوں، نہیں، فرمایا لوگوں دیکھ لو کہ میں امام الانبیاء ہوں، یہ میرا نواسہ ہے۔ حضور یہ عمل کر کے یہ اپنی امت کو پیغام پہنچا رہے ہیں کہ میرے نواسے کی شان دیکھ لو، کیا شان ہے میرے نواسے کی۔ یہ آپ نے ایک میسج دیا، پیغام دیا امت کو۔ اور پھر آپ یہ بھی آپ قرآن مجید کی آیت کے اندر آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب جو بھی عمل کرتا ہے میرے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو حضور عمل کرتے ہیں۔ اب حضور حسین کو پکڑ رہے ہیں، حکم کون دے رہا ہے؟ ادھر سے حکم آ رہا ہے اے میرے نبی اب یوں کیجئے، یوں کہ حسین کو پکڑ لیجئے، حسین ادھر جائے گا، آپ نے بھی پیچھے جانا ہے، آپ نے بھی پیچھے جانا ہے۔ آخر کار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام امام حسین کو پکڑ لیا، جب پکڑ لیا تو اٹھایا، فرمایا اے حسین اپنے پاؤں میرے گھٹنوں میں رکھو، پھر اور اٹھایا، حسین اپنے پاؤں اور اوپر لے کر آؤ، علی ھذا القیاس۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا منہ مبارک حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک کے برابر کر لیا۔ فرمایا حسین اپنا منہ کھولو۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ مبارک کھولے، صحابہ دیکھ رہے ہیں اور یہ حسین کی شان پر عش عش کر رہے ہیں، رش کر رہے ہیں، حسین تیری عظمت کو سلام، کیا تیری شان ہے کہ آج تو امام الانبیاء نے تجھے اٹھایا ہوا ہے۔ حسین اپنا لعاب دہن کھولو، اپنا منہ مبارک کھولو۔ امام حسین اپنا منہ مبارک کھولا، حضور نے اپنی زبان مبارک نکالی اور امام حسین کے منہ میں ڈال دی۔ مایا حسین چوس لو، جتنا چوس سکتے ہو آج میرا لعاب دہن چوس لو، اس لیے کہ جانتے تھے حسین ایک وہ دن آئے گا تجھے پانی نصیب نہیں ہوگا، مر کے کرب و بلا تیرے سامنے ہوگا، اسلام کو تو نے زندہ کرنا ہوگا، اس وقت تجھے پیاس ہوگی لیکن پانی نہیں ہوگا، اس وقت تمہیں یہ میرا لعاب دہن جو آج تو چوسے گا وہ تیرے کام آئے گا۔ امام حسین لعاب دہن کو چوس رہے ہیں، حضور نے پھر ان کا بھی ان کی زبان بھی چوسی، اپنی زبان چسوا بھی رہے ہیں اور امام حسین کی زبان کو چوس بھی رہے ہیں۔ جب کافی دیر ہو گئی، صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو نیچے اتارا، آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو۔ صحابہ ہمتن گوش ہو گئے کہ آج حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس وقت فرمایا حسین و منی و انا من الحسین، یہ حدیث مبارک آپ نے اس وقت بیان فرمائی، زبان مبارک چسوائی، لعاب دہن امام حسین کے منہ میں ڈالا، اور جب یہ عمل پورا کر لیا اس وقت آپ نے فرمایا صحابہ دیکھ لو حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا لعاب میرے منہ کے اندر، میرا لعاب مبارک اس کے منہ کے اندر۔ یہ حدیث پاک کا شان نزول ہے کہ جب حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی اس سے پہلے یہ واقعہ رونما ہوا، وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت ہے، اور آپ نے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے صحابہ کرام کے، ازواج مطہرات کے، جو وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ان کو 2000 درہم ماہانہ دیا کرتے تھے، 2000 درہم. اور اسی طرح جو اس غزوہ میں شریک نہیں ہوئے انہیں 1000 درہم دیا کرتے تھے. اس طرح تفاوت تھا، ایک فرق تھا. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کو 2000 درہم دیا فرق کرتے تھے. حالانکہ یہ اس غزوہ بدر میں شریک تو نہیں تھے، ان کی اس وقت پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن کتنے درہم دیا کرتے تھے؟ 2000 درہم دونوں شہزادوں کو. ایک دفعہ آپ نے اپنے بیٹے کو 1000 درہم دیا، ان شہزادوں کو 2000 درہم دیے. اور آپ کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس کے جا کر عرض کی کہ اماں جان، والد صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی، حالانکہ میرے والد خلیفہ ہیں، میں خلیفے کا بیٹا ہوں، مجھے 1000 درہم دیا ہے اور حضرت امام حسن کے امام حسین کو 2000 درہم دیے. ذرا پوچھنا تو صحیح یہ فرق کیوں کرتے ہیں؟ کیا میں ان کا بیٹا نہیں؟ کیا میں خلیفہ وقت کا بیٹا نہیں ہوں؟ ماں نے کہا بیٹا پوچھوں گی، اور اس پر پوچھوں گی جب عمر کا موڈ صحیح ہوگا. آپ جانتے ہیں عمر بڑے سخت ہیں، جب ان کا موڈ صحیح ہوگا پھر پوچھو گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لاتے. ایک دن بعد حضرت عمر فاروق کی زوجہ نے دیکھا کہ آپ کا ذرا موڈ ٹھیک ہے، تو سوال کر دیا کہ عمر ذرا جس بیٹے کا سوال ہے اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کو 2000 درہم اور اپنے بیٹے کو 1000 درہم. آپ نے کہا بلاؤ بیٹے کو. بیٹا حاضر ہو گیا، کپ کپی تاری ہے سامنے عمر فاروق، اگرچہ باپ ہے لیکن خلیفہ ہے. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے حضور کی اس صحابی کی بھی. ہم تو سب کی قدر کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت سے محبت بھی لازم ہے، حضور کے صحابہ کی محبت بھی لازم ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ غلام جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، وہ غلام ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس کی نسبت حضور کے ذات کے ساتھ ہوگی، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کا احترام لازم ہے. آگے ہاں بیٹا کیا سوال ہے؟ عرض کے حضور ابا جان اماں جان نے بتا تو دیا، میرا یہ سوال ہے. آپ نے فرمایا مجھے ذرا یہ بتاؤ عبداللہ، سوال تو کر دیا ہے، کیا تیرے نانا کا نام محمد ہے؟ کیا تیری والدہ کا نام فاطمہ ہے؟ کیا تیرے بابے کا نام علی ہے؟ ابا جان نہیں. تو پھر آپ نے فرمایا پھر ان کی برابری کیوں کرتے ہو؟ جب تیرا باپ علی نہیں، تیرا نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تیری والدہ حضرت فاطمہ نہیں، تو پھر یہ برابری کرنا چھوڑ دو. یہ برابری ہمیں کرنا مناسب نہیں ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے کہ حضور کے خان وادے کے ساتھ جب حضور کے صحابہ برابری نہیں کر سکتے اور کوئی مائی کا لال کیا کر سکتا ہے. ایک مرتبہ حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کے بیٹے کسی باغ کے اندر موجود تھے. کسی بات پر اختلاف ہوا، اس باغ کے اندر بھی دونوں یہ شہزادے موجود ہیں. تو امام حسین نے فرمایا چپ کر. حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو آپ نے فرمایا چپ کر جا، تو غلام زادہ ہے، تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، تو مجھ سے کیا بات کرتا ہے؟ بڑا پریشان ہو گیا کہ میرا باپ خلیفہ ہے اور آج مجھے حسین نے غلام زادہ کہہ دیا ہے. فوراً بھاگتے ہوئے ابا جان کے پاس آ گئے، حضرت عمر کے پاس آ گئے. ابا جان آج یہ بات ہوئی ہے، مجھے امام حسین نے غلام زادہ کہا ہے، جبکہ آپ تو وقت کے خلیفہ ہیں، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، امام المسلمین ہیں، اور آپ کے بیٹے کو امام حسین نے غلام زادہ کہہ دیا ہے، کیا آپ ان کے غلام ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا آج حسین نے یہ کہا ہے؟ جی ابا جان. آپ نے فرمایا کاغذ لاؤ. ایک کاغذ لایا گیا. میں قلم بھی لاؤ، دوات بھی لاؤ. قلم اور دوات اور ایک کاغذ کا ٹکڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے حوالے کیا اور فرمایا جاؤ جا کر لکھوا کر لاؤ، جاؤ جا کر یہ لکھوا کے لاؤ.
جاؤ جا کر لکھوا کے لو۔ بیٹا تیار ہو گیا کہ شاید بات پکی ہو جائے گی نا، جب لکھ کے دیں گے بات پکی ہو جائے گی نا، پھر لوگوں کو دکھائیں گے۔ گئے، امام آگے بھی شہزادہ رسول تھا، وہ کہاں گھبرانے والا تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے لاؤ، لکھ دیا۔ عمر جو ہے ہمارا غلام ہے اور ان کا بیٹا ہمارا غلام زادہ ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ اللہ اللہ، لے کر آ گئے، حضرت عمر کی بارگاہ پیش کر دیا۔ جب حضرت عمر نے دیکھا چوم کے آنکھوں پہ لگا لی۔ مایا بیٹا یہ کاغذ کا ٹکڑا سنبھال کے رکھنا، جب مر جاؤں گا میرے کفن میں رکھ دینا، کل قیامت کو ممکن ہے میرا کوئی عمل قبول نہ ہوا ہو، اللہ کی بارگاہ میں یہ کاغذ کا ٹکڑا دکھاؤں گا اور کہوں گا یا اللہ عمل تو میرا کوئی اس قابل نہیں کہ جس پر میری بخشش ہو جائے، لیکن یہ تیرے نبی کے نواسے کا لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی کا غلام جو بیٹا ہے اس کا یہ غلام ہے، بس غلامی کے صدقہ سے میری بخشش فرما دے۔ یہ عقیدہ حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ایران فتح ہو گیا، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، محرم کے اندر آپ کی شہادت بھی ہے، یہ محرم جہاں شہادت حسین ہے اس کی پہلی تاریخ کو شہادت حضرت عمر بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قدرتی ذکر آ گیا ہے، نہیں اختیاری کر کے نہیں آیا تھا، قدرتی ان کا ذکر آ گیا، تو ہم تو سب کا ذکر کرنے والے ہیں نا، ہماری کسی سے لڑائی ہے نہیں، ہم کیوں لڑیں کسی، ہم تو سب سے پیار کرنے والے ہیں، سب ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، سب ہمارے سر کا تاج ہیں۔ آج اگر محراب و منبر مساجد مدارس یہ آباد ہیں، صحابہ کے صدقے سے آباد ہیں، حضور کے اہل بیت کے صدقہ سے آباد ہیں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے، وہ کروا رہے ہیں۔ ایران فتح ہو گیا، ایران کا جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی مال غنیمت میں شہزادی، بادشاہ کی بیٹی شہزادی مال غنیمت کے طور پر مدینہ پہنچ گئی۔ اب اس دور میں مال غنیمت میں مال آتا وہ بھی تقسیم کیا جاتا، جو وہاں سے لونڈیاں آتی، غلام آتے، قیدی، ان کو بھی تقسیم کیا جاتا۔ تو شہزادی ایران کے بادشاہ کی بیٹی، اب وہ لونڈی ہے لیکن ہے تو شہزادی، وہ بھی مال غنیمت کی شکل میں مدینہ پہنچ گئی۔ مال تقسیم ہو رہا ہے، جب اس شہزادی کا نمبر آیا کہ یہ کس کو دی جائے، شہزادی ہے کس کو دی جائے، تو آواز آئی یہ شہزادے کو دی جائے۔ کیا آواز آئی؟ یہ شہزادی ہے تو اس کا حقدار بھی شہزادہ ہے۔ اب شہزادہ کون؟ ظاہری طور پر شہزادہ تو حضرت عمر کا بیٹا بنتا تھا نا، کیونکہ وہ خلیفہ تھے، تو آواز حضور آپ کا بیٹا جو ہے، آپ وقت کے خلیفہ ہیں تو آپ کے بیٹا ہی شہزادہ ہوگا نا، تو یہ اس کا حق بنتا ہے، اس کو دی جائے۔ آپ نے فرمایا یہ کس نے کہا ہے کہ میرا بیٹا شہزادہ نہیں؟ خبردار، میرا بیٹا شہزادہ نہیں ہے۔ اگر آج دنیا میں کوئی شہزادہ ہے، امام حسین شہزادہ ہے۔ آپ نے آپ نے اس شہزادی کے ہاتھ کو پکڑا۔ اب شہزادہ کس کو بنا دیا؟ امام حسین کو۔ یہ وقت کی خلیفت ہے نا، چاہیے تو یہ تھا نا امام حسین کو بلاتے، حسین آپ تشریف لائیں، آپ کو یہ مال غنیمت دینا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ ان کی عظمت کے خلاف ہے، میں اور امام حسین کو بلاؤں۔ یہ ہے عقیدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ہاتھ کو پکڑا، گئے امام حسین کے دروازے پر دستک دی۔ وقت کے خلیفہ ہیں، اور خلیفہ بھی عام نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان میں حضور نے فرمایا تھا اگر میرے بعد اور کوئی نبی ہوتا حضرت عمر نبی ہوتا۔ آپ نے فرمایا اگر ایک اور عمر مسلمان ہو جاتا تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرید کے ساتھ ساتھ حضور کی مراد بھی تھے، حضور نے جن کو اللہ سے مانگا تھا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے حضور کے خان وادے کے ساتھ محبت کتنی ہے۔
جا کر دروازے پہ دستک دی، امام حسین باہر تشریف لائے اور آپ نے اس شہزادی کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دے دیا، یہ شہزادی ہے اور آپ شہزادے ہیں اور کوئی شہزادہ نہیں۔ اور وہ شہزادی کون ہے؟ حضرت بی بی شاہر بانو رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت بی بی شاہر بانو یہ شہزادی ایران تھی، اس کو چھوڑ کر اللہ نے کیا ان کی شان بنا دی کہ پھر زوجہ امام حسین بنا دیا۔ تو میرے دوستو، حضرت عمر کی محبت اہل بیت کے ساتھ ہمیں یہ ایک پیغام دے رہی ہے، ہمیں ایک درس دے رہی ہے کہ عمر بھی ان کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اے حضور کے غلاموں، میرے نبی کی اہل بیت کی محبت کو اپنے گھروں میں ٹھکانہ کر لو۔ اس اللہ پاک نے فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کا شان نزول عرض کرتا ہوں۔ صحابہ نے آپس میں ایک مشورہ کیا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرو، میرے قرابت والوں سے محبت کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر کوئی کاروبار نہیں، اور لوگ آتے ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، پھر ایک بیوی نہیں، دو نہیں، 11 بیویاں، 11 بیویوں کے اخراجات ایک معنی رکھتا ہے۔ پھر وفود آتے ہیں، پھر مختلف ممالک کے سفیر آتے ہیں، تو بظاہر بھی ہمیں ایسا کوئی نہیں ملتا ذریعہ، تو کیوں نہ ہو ہم کچھ پیسے جمع کریں، ان پیسوں کو جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حضور ہم یہ آپ کی خدمت میں پیسے پیش کرتے رہا کریں گے، رقم پیش کرتے رہا کریں گے تاکہ آپ کے اخراجات پورے ہوں۔ اب مشورہ ہو گیا، اب پیسے بھی جمع ہو گئے، اب حضور کی بارگاہ میں یہ بات کون کرے؟ اب صحابہ کو ضرورت نہیں پڑتی تھی، اب صحابہ نے مشورہ کر کے حضور کے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ شامل فرمایا۔ حضرت عباس کو عرض کی حضور آپ حضور کے چاچا جان ہیں، بس آپ یہ ہمت کریں حضور کی بارگاہ میں ہمارا ایک یہ مقصد ہے یہ رقم اکٹھی کرنے کا، جا کر یہ عرض کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور ان صحابہ نے وہ رقم ساتھ لی، حضور کی بارگاہ میں جا کر یہ پیش کر دیا۔ حضور یہ ہدیہ ہے، یہ اس لیے ہم پیش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فوراً جبریل امین کو بھیج دیا، جبریل جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں، جس میرے نبی کا غلام یہ پیسہ اکٹھا کر کے آئیں، جا کے ان کو بتا دو کہ میرا نبی تمہارے اس پیسے کا محتاج نہیں ہے، وہ تو خود پوری کائنات کو خیرات تقسیم کر رہا ہے۔ واللہ یعطی وانا قاسم، ہم نے تو اپنے نبی کو خود قاسم بنا دیا ہے۔ یہ تو ان کا اختیاری ایک عمل ہے کہ وہ دنیا کو انہوں نے پسند نہیں کیا، ورنہ ہم نے تو کہہ دیا تھا محبوب اگر آپ چاہیں ہم دائیں بائیں آپ کے ساتھ پہاڑ سونے چاندی کے بنا کے چلا دیا کریں گے، آپ جہاں جائیں گے ایک طرف سونے کا پہاڑ ہوگا، ایک طرف چاندی کا پہاڑ ہوگا۔ لیکن آپ نے پسند نہیں فرمایا، نہیں یا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن مجھے کھانا ملے، ایک دن مجھے کھانا نہ ملے، ایک دن کھاؤں اور ایک دن نہ کھاؤں، جس دن کھاؤں یا اللہ تیرا شکر ادا کرو، جس دن بھوکا رہوں نہ کھانے کو ملے یا اللہ میں صبر کروں۔ تو یہ حضور کا یہ اختیاری عمل تھا۔ اب صحابہ کرام نے وہ رقم پیش کی، اللہ پاک نے جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ جا کر حضور سے فرما دو کہ ان اپنے غلاموں سے کہو قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میرے صحابہ میں تم سے کسی بھی قسم کا کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتا، مجھے پیسوں کی نہیں ضرورت، مجھے درہم نہیں چاہیے، مجھے رقم نہیں چاہیے، فقط اتنا چاہتا ہوں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مجھے بس یہ تمنا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھرانے سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو، میرے شہزادوں سے محبت کرو۔ آج کے حضور پر وہ کون کون سے لوگ ہیں جس سے محبت کریں؟ آپ نے فرمایا حضرت علی سے محبت کرو۔ کیا فرمایا؟ حضرت علی سے محبت کرو حضور، اور آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرو حضور، اور آپ نے فرمایا وَبْنَاهُمَا، ان دونوں کے بیٹوں سے محبت کرو
امام حسن مرتضی مجتبیٰ سے محبت کرو، امام حسین سے محبت کرو، تو اس محبت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اور آج ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج ہمارے صف بندی ہو گئی، فرقہ بندی ہو چکی ہے، کوئی محبت اہل بیت کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھی صرف 10 دن اس کا ذکر خیر ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ کوئی توحید کو لے کر بیٹھ گیا، کوئی عظمت صحابہ کو لے کے بیٹھ گیا، اور کسی نے فقط حضور کی تعریف کو شروع کر دیا۔ میرے دوستو، توحید کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ توحید بیان کرنا فقط اہل حدیثوں کا کام ہے، نہیں۔ کیا ہم اہل سنت کیا توحید کا منکر ہیں؟ توحید کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ ایمان کی جو پہلی منزل ہے، جو اساس ہے ایمان کا، وہ توحید ہے۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ ہم صرف تعریف رسول کو بیان کریں، توحید بیان نہ کریں، توحید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ میرے دوستو، یہ عقیدہ غلط ہے۔ توحید بھی ایمان ہے، تعریف رسول بھی ایمان ہے، عظمت صحابہ بھی ایمان ہے، محبت اہل بیت بھی ایمان ہے۔ یہ سارے ایمان، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوگی پھر ایمان بنے گا۔ اگر کہ بندہ یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میرا رسالت پر ایمان نہیں، تو کیا مسلمان کہلائے گا حافظ صاحب؟ نہیں۔ اللہ پر ایمان بھی ضروری ہے، رسالت پر بھی ایمان ضروری ہے، کتابوں پر بھی ایمان ضروری ہے، فرشتوں پر بھی ایمان ضروری ہے، عقیدہ آخرت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ یہ سب ایک چیز کا نام ہے۔ اور اسی طرح جب توحید، اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، ان تمام ایمان کو ملایا جائے، ان تمام چیزوں کو ملایا جائے، پھر جا کر بندہ پکا مومن بنتا ہے۔ اور اسی طرح محبت الہی، محبت رسول، محبت صحابہ، محبت اہل بیت، محبت اولیاء، محبت اللہ کے پیاروں سے ان تمام کی محبت ملے گی، پھر جا کر بندہ پکا مسلمان ہوگا۔ اس کے بغیر بھی گزارا نہیں، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں، اور آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ اس مسجد کے اندر آپ کو یہ سب چیزیں مل رہی ہیں اور ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ عمر فاروق کا دن آئے گا، وہ بھی یہاں بیان ہوگا۔ یوم صدیق اکبر آئے گا، وہ بھی یہاں بیان ہوگا۔ اور اگر آج 10ویں عاشوراء کی رات ہے تو آج ذکر اہل بیت بھی ہو رہا ہے۔ یہاں توحید کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اس لیے کہ یہ مسجد، اس کی نگرانی کرنے والے کہ عام لوگ نہیں۔ اگر خطیب فیض رسول ہے تو انتظامیہ میں حافظ صاحب بھی ہیں اور شاہ صاحب بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، اور نمازی کے اندر بھی یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پھسلنے نہیں دیں گے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا رہے تھے نا، آگے کیچڑ تھا، کیچڑ دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، تو امام صاحب نے بچوں سے کہا بچے خیال کرنا، کیچڑ ہے، پاؤں خیال سے نہ کہیں پھسل نہ جانا۔ ایک بچہ بڑا قابل تھا، اس نے کہا امام صاحب ہمارے پھسلنے کی آپ فکر نہ کریں، اگر ہم میں سے کوئی ایک ہی پھسل گیا صرف وہی ایک ہی پھسلے گا، آپ نہ پھسل جانا، آپ امام ہیں، اگر آپ پھسل گئے پوری قوم پھسل جائے گی۔ اگر امام پھسل رہا ہو تو انتظامیہ اور دیگر افراد، ان کا حق بنتا ہے کہ اس کی اصلاح کریں۔ اگر انتظامیہ میں سے اور عوام الناس میں سے کوئی اگر پھسل رہا ہو تو پھر امام کا حق بنتا ہے وہ ان کی بھی اصلاح کریں، لیکن اصلاح کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ ایک آدمی گٹھ پنڈ چوڑیوں کے لے کر چوڑیاں بیچتے تھا، چوڑیاں لے کے جا رہا تھا، چودھری ٹکر گیا، اس نے ایک ڈنڈا اس پنڈ پر مارا، ایک اور مارا، پوچھا بتاؤ اس کے اندر کیا ہے؟ جو پنڈ اٹھا کے جا اس کے اندر کیا ہے؟ اس چوڑیاں بیچنے والوں نے کہا چودھری صاحب ایک اور لگاؤ گے نا پھر کچھ بھی نہیں ہے، ایک اور لگاؤ گے پھر کچھ بھی نہیں، پھر چوڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے اصلاح نہ کی جائے،
کہ ایسے ڈنڈے نہ برسائے جائیں اصلاح کے کہ اگلے کہ وہ سب کچھ ہی ختم ہو جائے۔ امام حسین کی بات ہے، یہیں شہزادے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا ایک بابا جی وضو کر رہے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کیا دیکھا ایک آدمی، ایک بابا ہے بزرگ ہے، وضو کر رہا ہے۔ اب ان دونوں شہزادوں نے دیکھا کہ وضو کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں۔ اب اگر سوچا کہ بابا جی سے کہتے ہیں بابا جی تسی غلط کام کرتے پے ہو، تو ممکن ہے کہ بابا نماز ہی چھڑ جائے۔ آ کر کہنے لگے بابا جی آپ نے وضو کیا نا، ذرا ہم بھی وضو کرتے ہیں، ذرا ہمیں بتانا کہ ہمارا وضو صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، سمجھانے کا طریقہ دیکھو۔ بابا جی ذرا دیکھنا ہمارا وضو صحیح ہے۔ دونوں شہزادوں نے وضو کیا۔ بابا جی نے کہا بیٹے تمہاری عظمت کو سلام، تمہارا تو وضو صحیح، میرا اپنا ہی وضو غلط تھا۔ تو اگلے کا صحیح کرتے کرتے ہم اپنا ہی نہ خراب کر بیٹھیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کتنے بڑے بزرگ، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ تھا، آپ سفر فرمایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سفر پیدل ہوا کرتے تھے، قافلوں کی شکل میں، کوئی سواری کے انتظام تو نہیں ہوا کرتے تھے نا، مہینے مہینے سفر ہوتا تھا۔ راستے میں ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو رات کا پچھلا پہر ہوا، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، بیٹا اٹھ بیٹا تہجد کا ٹائم ہو گیا، تہجد پڑھتے ہیں۔ اور بھی وہاں مسجد کے اندر لوگ سو رہے تھے۔ اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی تہجد پڑھ رہے ہیں اور آپ کا بیٹا بھی تہجد پڑھ رہا ہے۔ جب تہجد سے فارغ ہوئے تو بیٹا شیخ سعدی سے اپنے ابا جی سے فرمانے لگا، عرض کرنے لگا ابا جان میں چھوٹا بچہ ہوں، میں چھوٹا بچہ ہوں، دیکھو میں تو تہجد پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ بڑے بڑے سو رہے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ چھوٹا بچہ تہجد پڑھ رہا ہے، یہ سب سو رہے ہیں، یہ تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ شیخ سعدی نے کیا خوبصورت بیٹے کو جواب دیا اور سمجھا دیا۔ شیخ سعدی نے فرمایا بیٹا کاش یہ جو تم نے بات کی ہے نا کہ میں تو تہجد پڑھ رہا ہوں، یہ تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے فرمایا بیٹا کاش یہ بات کرنے سے بہتر تھا تو بھی سویا رہتا، اس سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ ان کے سونے کو تو نے دیکھ لیا نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے جس کو وہ توفیق دے دے کہ وہ تہجد پر۔ تہجد ایک ایسا عمل ہے، یہ پڑھنے والے کو پتہ ہے یا جس کے لیے پڑھی جا رہی اسے پتہ ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب بندہ اگر مسجد کے دروازے پیٹے، دروازہ کھولو میں نے تہجد پڑھنی ہے، نہیں بھائی، حضور نے فرمایا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ عرض کی میرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی حضور کیا مطلب گھروں کو قبرستان ہم کیسے بنا سکتے، وہاں تو زندہ لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا فرض مسجد میں پڑھو، باقی نوافل سنت اگر وہ تہجد ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ اگر آپ اپنے گھروں میں نفل سنت نہیں پڑھو گے تمہارے گھر قبرستان بن جائیں گے۔ اپنے گھروں کو نوافل سے آباد کرو، اپنے گھروں کو سنن سے آباد کرو، اپنے گھر کے اندر تہجد کی نماز پڑھو۔ تہجد کی نماز ہی ایسی ہے، یا پڑھنے والا جانتا ہے یا وہ جانتا ہے، جس کے لیے جس کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں، اس کے لیے مسجد کی چابی رکھنا ضروری نہیں ہے کہ مجھے چابی دی جائے میں نے مسجد میں جا کر تہجد پڑھنی ہے۔ ایسی تہجد کا کوئی فائدہ نہیں۔ تہجد پڑھ تمہیں خود پتہ نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس تہجد کا تمہیں ثواب ملے گا۔ تو میرے دوستو اصلاح کریں، اصلاح کے اندر اگلے کی دل پر ٹھیس نہ پہنچائے، اس طریقے سے اصلاح کرو کہ چوڑیاں بھی باقی رہیں، چوڑیاں بھی بچ جائیں اور بندہ بھی سدھر جائے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا، ادعو الی ربک، اپنے رب کی طرف بلاؤ، بالموعظۃ الحسنہ، بڑے اچھے مواعظ کے ذریعے، بڑے اچھے انداز کے ساتھ۔ اگر کہاں دیکھو کہ یہاں بتانے میں لڑائی ہو سکتی ہے، اگر حوصلہ ہے تو پھر کرو، اگر نہیں تو آپ نے فرمایا ہاں جہاں دیکھو کہ خدشہ ہے
ایمان کے آپ نے 3 درجے بیان فرمائے. برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو اگر روک سکتے ہو، اگر نہیں روک سکتے زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں، بڑی مشہور حدیث ہے شاہ صاحب. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ پھر کم از کم اپنے دل کے اندر تو اسے برا سمجھو کہ بات تو غلط ہے نا. آج ہمارا وہی حال ہے، ہم بس دل کے اندر برا سمجھیں. اپنی عزت بھی برقرار رکھنی ہے، اپنے گھر کو بچانا ہے، اللہ کے گھر کو بچانا ہے، اللہ کی گھر کی حرمت کو بچانا ہے. ہم کہتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان، حرمت مسجد پر بھی جان قربان ہونی چاہیے. اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے اندر دنیاوی باتیں نہ کرو. حضور نقصان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا اعمال کو، نیک اعمال کو ایسے ختم کر دیتا ہے کہ جس طرح آگ خشک لکڑی کو ختم کرتی ہے. اب کون عمل کر رہا ہے؟ مسجد اکھاڑا نہ بنائیں. یہ لڑائی کی جگہ نہیں، یہ امن کی جگہ ہے. لوگوں کو ہم بلائیں، ادھر آئیں. مسجد بھری بھری ہو، امام کا بھی کام ہے، انتظامیہ بھی کام ہے، عوام الناس کا بھی کام ہے. آپس میں محبت، پیار. انتظامیہ کس لیے بنائی جاتی ہے؟ اگر مسجد کی بہتری کے لیے وہ کام کریں، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. انتظامیہ کا مقصد یہ ہے مسجد کو آباد کرانا، مسجد کی خدمت کرنا. اس کے لیے انتظامیہ کا جو کام ہے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اور الحمدللہ خبریں آتی رہتی ہیں ماشاءاللہ. ہر دور کے الگ الگ ایک محنت ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں اور طریقہ تھا، یعنی کہ اس دور میں جب مسجد بنتی تھی اس وقت خدمت کا اور طریقہ تھا. اور آج کی جو خدمت ہے وہ الحمدللہ شاہ حافظ صاحب کر رہے ہیں، دیگر لوگ کر رہے ہیں، اسلام صاحب ہیں، دوسرے ہیں. میری تمام سے گزارش ہے، بڑی ادب سے گزارش ہے کہ اس مسجد کو آباد کریں، اور آباد کرنے کے جو طریقے اس کے مطابق چلیں. لوگوں کی ٹانگیں نہ کھینچیں، جو چھوڑ جائے اسے بھی بلاؤ. نمازی جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے، ایک آدمی مسجد میں نہیں آ رہا، صبح کی نماز میں نہیں آ رہا، آپ نے پیغام بھیج دیا. فرمایا اس سے پوچھو کہ پہلے صبح کی نماز میں آتا تھا، اب کیوں نہیں آتا؟ اور جس سے پیغام آیا گھر بن کر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قاصد سے اس نے کہا جا کر بتائیں کہ جی وہ ساری رات جاگتا ہے، ساری رات نوافل پڑھتا ہے، جیسی صبح کی اذان ہوتی ہے وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، کیونکہ وہ ساری رات جاگا ہوا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اسے کہو ساری رات سویا رہے، ساری رات سویا رہے. تہجد کی توفیق ملتی تہجد پڑھے، لیکن عشاء کی نماز با جماعت پڑھے، عشاء کی نماز با جماعت، پھر صبح کی نماز آ کر با جماعت پڑھے. رات کو اٹھ سکتا ہے ٹھیک ہے، ساری رات کوئی جاگنے کا کوئی مقصد نہیں. یہ دونوں نمازیں عشاء اور صبح با جماعت پڑھ لے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا. ہاں اگر تہجد کی توفیق ملتی سبحان اللہ، اس سے انکار نہیں، لیکن اس کا اعلان نہیں کرنا کہ میں تہجد گزار ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. میرے دوستو اگر میری باتیں کسی کو کڑوی لگیں تو اس کی معذرت، لیکن یہ ہمارا حق بنتا ہے صرف اس مسجد کے لیے، آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کہ اس کو ہم نے آباد کرنا ہے، اس کو چلانا ہے. یہ بھی سب ذکر حسین میں ہے. کل 10 محرم ہے، ہم دیکھیں گے 10 محرم کا دن کون پوری 5 نمازیں پڑھتا ہے. 10 محرم کا دن فقط اس لیے نہیں ہے کہ یا حسین یا حسین یا ہائی حسین ہائی حسین، نہیں. امام حسین جو قربانی دی ہے اس قربانی کو تو دیکھ کر ہمیں یہ کہنا چاہیے ہائی حسین نہیں، واہ حسین واہ حسین واہ حسین، تو نے کیا کر کے دکھا دیا. اسلام کی خاطر پورا ٹبر قربان کر دیا، اسلام کی خاطر پورا اپنا اہل بیت قربان کر دیا. یہ ہائے نہیں بنتا، یہ تو واہ بنتا ہے کہ واہ حسین کیا تمہاری شان ہے، کیا تو نے کام کر کے دکھایا. بچہ امتحان میں پاس ہو جائے تو کیا کہتے ہیں ہائے بچہ، ہائے بچہ نہیں. جو فیل ہو جائے اس کے لیے ہائے ہے، جو کامیاب ہو جائے اس کے لیے ہائے، اس کے لیے واہ واہ ہے. تو حسین کے لیے واہ واہ ہے. اس لیے قتیل شفائی نے کہا نا قتل حسین
اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ پاک ہم سب کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور آپ دوستوں کا تمام کا شکریہ، بالخصوص حافظ صاحب کا شکریہ جنہوں نے یاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔